بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین ثم آمین۔ دوستو، قرآن مجید میں دھوئیں کے نام پر ایک مکمل صورت موجود ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ قیامت سے پہلے ہولناک دھواں کیسے ظاہر ہوگا، بلکہ اس خوفناک دھوئیں سے متعلق ویڈیو میں جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا حیرت انگیز قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ دھوئیں کے ہولناک عذاب کا مشاہدہ دنیا میں دیکھ سکیں۔ اور ہاں دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جنت اور جہنم کہاں ہے، کیا جنت آسمانوں پر ہے یا اس کائنات یا کہکشاؤں میں ہے، اور جنت کی زندگی کیسی ہوگی، یہ سب قرآن و حدیث سے آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، یہاں سب سے پہلے قیامت کی ہولناک نشانیوں سے متعلق جان لیجئے کہ قیامت کی علامات دو قسم پر ہیں، ایک علامات صغریٰ اور دوسری علامات کبریٰ۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک قیامت کی علامات صغریٰ ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد نفخہ صور تک قیامت کی علامات کبریٰ ہیں، اور پھر قیامت ہے۔ حدیث میں قیامت کی علامات صغریٰ کا کچھ بیان موجود ہے، اور دیگر احادیث میں ہے کہ دنیا میں باطل نظریات عام ہو جائیں گے، عیسائیت کا بہت سارے ملکوں پر غلبہ ہو جائے گا، پھر کچھ عرصہ بعد ابو سفیان کے نام سے ایک شخص پیدا ہو جائے گا جو سادات کا قتل عام کرے گا، پھر مسلمان بادشاہ عیسائیوں کے ایک فریق سے صلح کر لے گا اور دوسرے سے لڑائی لڑے گا، عیسائی فرقہ بھی مسلمان بادشاہ سے مل کر عیسائیوں کے مخالف دھڑے سے لڑے گا، ان سب کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ فتح کے بعد عیسائی نعرہ لگائیں گے کہ صلیب کی برکت سے فتح حاصل ہو گئی ہے، اور مسلمان نعرہ لگا دیں گے کہ اسلام و ایمان کی برکت سے فتح حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس بات پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا، عیسائیوں کے دونوں فریق ایک ہو جائیں گے اور عیسائی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت مہدی اس وقت مدینہ میں ہوں گے، مگر چھپنے کی غرض سے وہاں سے مکہ آ جائیں گے تاکہ لوگ انہیں امیر اور قائد نہ بنائیں۔ اس دوران کچھ لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کر لیں گے، تاہم مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان حضرت مہدی کو پالیں گے، اور ایک جماعت حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، لوگو تم ان کی اتباع کرو۔ حضرت مہدی علیہ السلام براستہ مدینہ منورہ اپنے لشکروں کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے، اور وہاں سرزمین شام پر عیسائیوں سے سخت جنگ شروع ہو جائے گی۔ لشکر اسلام 3 حصوں پر منقسم ہو جائے گا، ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا، اور تیسرا حصہ مسلسل لڑتا ہوا 4 دن کی لڑائی کے بعد عیسائیوں پر غالب آ جائے گا۔ عیسائیوں کا قتل عام ہو جائے گا اور حضرت مہدی ان کا خوب تعاقب کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت مہدی اپنے لوگوں پر مال غنیمت تقسیم کریں گے، مگر کوئی آدمی مال غنیمت پر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی آدمی شہید نہیں ہوا ہوگا۔ پورے خاندان میں سے ایک آدمی بچا ہوگا تو وہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حضرت مہدی علیہ السلام داخلی نظم و نسق سنبھال کر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور ایران کے شہر اصفہان میں آ کر نمودار ہو جائے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس سے آ کر مل جائیں گے۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے ایک ہاتھ میں اس کی جنت اور دوسرے میں اس کی دوزخ ہوگی۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ کر دیں گے، اور لشکر اسلام دجال کے لشکر پر حملہ آور ہو جائے گا۔ شدید جنگ کے بعد دجال شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد میں جا کر اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ بن جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہو جائے گی کہ اپنے تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جا کر پناہ لے لو، اس لیے کہ میں اپنی مخلوق میں سے ایک طاقتور مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ وہاں جا کر قلعہ بند ہو جائیں گے، اور ادھر زمین پر یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں پر زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ گائے کا ایک قلہ 100 دینار میں فروخت ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج پر بد دعا کریں گے جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کا ایک باشندہ آپ کا قائم مقام ہو جائے گا جس کا نام جہجہ ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور وہ پھر وفات پائے گا۔ پھر کچھ غلط بادشاہ آ جائیں گے اور دنیا ایک بار پھر جہل اور کفر سے بھر جائے گی اور زمین میں دھنسنے کے واقعات شروع ہو جائیں گے۔ اب دوستو، اسی اثنا میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں نمودار ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا ہو جائے گا اور 40 روز تک رہے گا۔ اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے، کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ بعضے 1 دن، بعضے 2 دن اور بعضے 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے۔ دنیا پر 40 دن تک دھواں چھایا رہے گا۔ پھر مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا اور پھر ایک رات لمبی ہو جائے گی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا۔ لوگ اسی پریشانی میں ہوں گے کہ اچانک دابۃ الارض کا خروج ہو جائے گا۔ دابۃ الارض کوہ صفا سے نکل کر آئے گا۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور کی شکل میں ہوگا۔ مسلمان کی پیشانی پر میم لکھے گا اور کافر کی پیشانی پر کاف لکھے گا۔ مسلمان پر عصائے موسیٰ سے سفید نورانی نشان پڑ جائے گا اور کافر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ نشان بن جائے گا۔ دابۃ الارض کے خروج سے نفخہ صور تک 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ پھر جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس سے نیک لوگ مر جائیں گے اور بعد میں برے لوگ مر جائیں گے۔ مسلمانوں کے مرنے سے حبشہ کے لوگ غلبہ حاصل کریں گے اور فتنہ و فساد شروع کر لیں گے۔ اسی دوران وہ کعبہ مشرفہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانہ لوٹ لیں گے۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک بڑی آگ آ جائے گی اور لوگوں کو شام کی طرف دھکیلے گی۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی علامت ہوگی۔ اس کے بعد 3-4 سال تک لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور مکمل غافل ہو جائیں گے کہ اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن جمعہ کے روز 10 محرم کو لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ سور کی آواز شروع ہو جائے گی۔ یہ آواز بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور پھر دل پھٹ جائیں گے، لوگ مر جائیں گے۔ پھر زمین میں زلزلہ شروع ہو جائے گا اور پھر آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے اور سمندر ابل کر جوش ماریں گے، حتیٰ کہ یہ موجودہ کائنات بالکل فنا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے کے جائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے۔ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ہٹا دے۔ بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیات ہیں۔ دخان کا مطلب ہے دھواں، یعنی دھوئیں کے لفظ پہ قرآن شریف میں ایک مکمل صورت ہے۔ یہ دھواں تمام زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس سے مسلمانوں کو صرف گھٹن، نزلہ یا زکام کی کیفیت ہوگی، جبکہ کفار کے لیے یہ دھواں انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن ابی ملکیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آج رات مجھے نیند نہیں آئی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے بتایا کہ آج رات ایک دمدار ستارہ طلوع ہوگا، تو میں خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں دھواں نہ چھوڑ دیا گیا ہو اور میں سو نہ سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ قیامت سے پہلے دھوئیں سے مراد شدید قسم کی مختلف گیسوں کا اخراج ہے جو کہ اس دور کے مختلف ہتھیاروں یا کارخانوں وغیرہ میں استعمال کی جا رہی ہوں گی۔ ایٹمی اسلحے کی بے پناہ دوڑ اور ماحولیاتی آلودگی، کلائمیٹ چینجز، جس نے پوری دنیا کو گھیر کر رکھ لیا ہے، اس میں کوئی بھی شخص یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگا سکتا کہ اس دنیا کی بقا شدید خطرے کی زد میں ہے۔
گزری چند دہائیوں کے دوران ہولناک حادثوں میں نظر ڈالیں تو ایک لرزش کی طاری ہو جاتی ہے۔ 1945 میں جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تب قیامت ٹوٹ پڑی جب ایٹم بم کے دھماکوں سے شہر کے شہر روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئے اور ہزاروں لاکھوں انسانی زندگیاں پلک جھپکتے فنا ہو گئیں۔ آج تک لوگ ان آبادیوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک صوبہ بھارتی شہر بھوپال کے لوگوں کے لیے بھی موت کا پروانہ آ گیا کہ ایک کیمیا ساز فیکٹری کا نظام اچانک خراب ہو گیا اور ذخیرہ شدہ زہریلی گیس فضا میں اس طرح پھیلی کہ شہر کا بڑا حصہ اس کی زد میں آ گیا۔ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے اور کئی کے اعضاء ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر جرنل کا ایٹمی ری ایکٹر 1988 میں زہریلی گیسیں وہاں اس طرح خارج ہوئیں کہ آج تک اطراف کی تمام آبادیوں میں تابکار شعاؤں کی وجہ سے جان لیوا جلدی امراض کا خطرہ ہے۔ یہاں جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا ذکر بھی ضروری ہے، جس کے ذریعے مصنوعی بادل یا دھواں پیدا کیا جا سکتا ہے، اور 1984 میں 4 مغربی ملکوں نے مل کر ایسا بڑا مصنوعی بادل تخلیق کیا جو 2000 میل طویل اور وہ فضاؤں میں 33 منٹ تک تیرتا رہا۔ 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران موسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر مصنوعی بادل چھوڑے جانے کی تیاریاں ہوئی۔ گویا ایک طرف ہم آخر الزماں کی علامت کبریٰ میں سے ایک تصور کرتے ہیں، وہیں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جدید سائنس یا وہ ٹیکنالوجی جو بڑی دجالی ریاست کی علامت بھی جسے کچھ لوگ کہتے ہیں، اب دھوئیں اور بادل بنانے پر بھی مکمل طور پر غالب آ چکی ہیں۔ کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ان طیاروں کو بھی جو دھواں چھوڑتے ہیں آسمان پر پرواز کے دوران، اور پھر وہ دھواں دیر تک آسمان پر رنگدار بادلوں کی صورت میں موجود رہتا ہے، یا پھر مختلف تقاریب یا گانے بجانے کی محفلوں میں مصنوعی دھواں چھوڑے جانے کی مشینیں۔ یہ سب کچھ تو پرانا ہو چکا ہے، اب تو آرٹیفیشل طریقے سے بارش بھی برسائی جا سکتی ہے۔ کچھ سال پہلے کراچی میں ایسا کرنے کے منصوبے بھی پیش کیے گئے تھے۔ عام نمک کو آپ 200 لیٹر پانی کے ساتھ ملا کر بادلوں پر چھڑکیں اور نتیجے میں بارش ہو جائے گی۔ بادلوں پر بھی انسان کو کنٹرول ہے اور بارشوں پر بھی، یعنی ان قوتوں کی گرفت تمام دنیا پر انسانوں یا ٹیکنالوجی کے ذریعے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور دھوئیں کا ذکر کیا۔ دھواں، دجال، چنگھاڑ یا چیخ علامت کبریٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ جنت اور جہنم کہاں ہے؟ کیا آسمانوں پر، اسی کائنات یا کہکشاؤں میں؟ تو یاد رکھیں کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے، اور جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ یہاں جنت کی صحیح تصویر کھینچنے کے لیے ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب اسلام کے عروج کے دور میں بغداد کے قاضی اپنے شاندار گھوڑے پر سوار بازار میں جا رہے تھے کہ ایک غریب یہودی موچی نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، دیکھو اپنی سواری، اپنا گھر، اپنا منصب اور اپنی عزت و جاہ، کیا یہی قید خانہ ہے؟ اور میری حالت دیکھو، کس غربت اور قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہی جنت ہے؟ آپ نے اسے جواب دیا، ارے نادان، اگر میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا اور مجھے جنت مل گئی تو یہ سب جس کا تم نے ذکر کیا ہے اس کے مقابلے میں ایک قید خانے سے زیادہ نہیں، اور اگر تو کفر و شرک پر مر گیا اور جہنم میں ڈالا گیا تو اس کے مقابلے میں تیری یہ حالت جس میں تو آج ہے تیرے لیے جنت سے کم نہیں۔ ارے نہ سمجھ، دنیا کی کسی بہت بڑی سلطنت کی بادشاہی بھی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کسی قید خانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔
جنت کی صحیح تصویر کھینچنے کے لیے کسی انسانی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں کہ ان کا بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ ظاہر ہے جس کھانے کو ہم نے کھایا نہیں اس کا ذائقہ ہم کیا جانیں، جس پھل کو ہم نے نہ دیکھا نہ چکھا اس کی لذت ہمیں کیا معلوم، جس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں اس کا خیال دل میں کیسے گزرے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائش کے درجے میں ہے اور ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں ہوگا، اس کا اندازہ کر لیجئے۔ مگر اے اہل ارباب و دانش، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ خدا جس نے ایسی حسین دنیا بنائی اس سے بہت زیادہ حسین جنت نہیں بنا سکتا؟ کیا جس نے ایسے لذیذ پھل پیدا کیے وہ ان کی لذت کو بڑھا نہیں سکتا؟ جس نے اتنے حسین درخت اور پھول پیدا کیے کیا وہ انہی جیسے محل نہیں بنا سکتا؟ جس نے ہمارے سامنے پانی کے سمندر پیدا کر کے رکھ دیے اور دریا بہا دیے کیا وہ دودھ، شہد اور طرح طرح کے شربتوں کے چشمے اور دریا نہیں بہا سکتا؟ جس نے دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں پیدا کیں اور ان سے بہت اعلیٰ نعمتیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ تو خلاق العلیم ہے۔ جنت کی خوبصورتی، دلکشی اور سرسبزی کی تصویر کشی میں قرآن حکیم اور احادیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ گھنے سرسبز باغات ہیں جن میں چشمے ابلتے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہمیشگی کی زندگیاں وہاں حاصل ہوں گی، پاکیزہ بیویوں کی رفاقت حاصل ہوگی، وہاں کے پھل دائمی اور سائے لازوال ہوں گے، بے حساب رزق وہاں عطا فرمایا جائے گا اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ کا فرمان سن لیں کہ جو لوگ بھی تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ جنت سکونت کے لیے ایک عظیم الشان سچے بادشاہ کے نزدیک بہت ہی عزت کا مقام ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ دنیا میں تو انسان کی طبیعت نعمتوں سے بھی اکتا جاتی ہے، لیکن وہاں کبھی کسی کا یہ جینا چاہے گا کہ ان نعمتوں سے نکل کر کہیں اور چلا جائے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جنت کا جو حسین نقشہ کھینچا گیا ہے، یقین جانیے کہ وہ انسان پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ چلیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا تفصیل کے ساتھ اسی جنت کی سیر کو چلتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو وہ ہے جب کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ احادیث مبارکہ کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اہل جنت کو ابدی حسن، صحت و جوانی عطا کی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا، کسی کے دل میں جو بھی نفرت و کدورت ہوگی اسے مٹا دیا جائے گا، اور تھوک، بلغم، پیشاب وغیرہ کی گندگیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور یوں جنتی سلامتی کے اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حسین و جوان صحت مند ہوں گے، گندگیوں، گناہوں، برائیوں، نفرتوں، کدورتوں سے پاک ہوں گے، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ان کے دل علائشوں سے ایسے صاف ہوں گے کہ نرمی میں پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ غور فرمائیے کہ اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے؟ کیا وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ آج اگر اللہ ہی کے حکم سے ہماری جوانی 10 یا 20 برس کی ہے تو کیا اللہ اس مدت کو بڑھا کر ابدی و سرمدی نہیں کر سکتا؟ آج اگر ہماری جسمانی نظام ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے، یا ہمارا کتنا عمل دخل ہے؟ ہم نے تو اپنے ہی پہلو میں وہ دل بھی نہیں دیکھا جو ہمارے بہت ہی قریب ہے، کبھی آرام نہیں کرتا، سوتا نہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے کتنے ہی برس تک مسلسل اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اسے چند برس کی بجائے
لامحدود مدت تک کام کرنے کا اہل بنا دے؟ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے جسمانی نظاموں میں کچھ تبدیلی فرما سکے؟ اگر اللہ پھول کو خوشبو دیتا ہے تو کیا پسینے کو نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا رب نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب اس موقع پر قرآن مجید ہمارے سامنے جنتیوں کے جنت میں داخلے کا منظر پیش کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، تحیات اور سلام پیش کریں گے اور اس کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بلا خوف و خطر سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ نعمت پانے پر جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے جنت میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ اس استقبال اور مبارکباد کے ساتھ کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع و فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ فطرت انسانی نے ہمیشہ باغات، ہریالی، سبزے، درختوں، پھولوں اور بہتے پانی کو پسند کیا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کو اس کی طاقت، وسائل اور دولت ملی تو اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے شہر آباد کیے اور اپنے محلوں کے گرد و پیش کو باغات، پھولوں اور بہتے پانی سے سجانے کی کوشش کی۔ یہ حقیقتاً انسانی فطرت کی وہ مانگ ہے جو اللہ نے جنت کی صورت میں پوری کی ہے، اور دنیاوی زندگی کو آزمائش قرار دے کر جنت کو پانے کا معیار اور طریقہ کار بتلا دیا ہے۔ لیکن انسان اسے دنیا میں ہی پانے کی خواہش کرتا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو اپنے لیے یہی آسائشیں تلاش کرتا ہے، حالانکہ یہاں اول تو وہ نعمت اس درجے میں مل ہی نہیں سکتی، اور کچھ تھوڑا بہت مل بھی جائے تو کیا، کوئی اور زوال نہ بھی آئے تو بالآخر موت آ کر ان ساری نعمتوں کو مٹا دیتی ہے۔ خوش نصیب تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے جنت کے مستحق ہو جائیں۔ جنت کے لفظی معنی ہیں باغ کے، اور پوری کی پوری جنت باغات کا مجموعہ گویا ایک وسیع و عریض باغ ہی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آئیے جنت کے باغات کی کیفیت، اس کے درختوں کی چھاؤں، جنت کے گھروں، اس کے چشموں اور اس کی نہروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلے تو بھی طے نہ کر سکے۔ بڑے درخت فطرتی حسن کی علامت ہوتے ہیں، اور ان کی خوبصورتی اور ان کے چھاؤں میں بیٹھنے کا لطف جداگانہ ہی ہوتا ہے۔ ان سحر انگیز لمحات کے بارے میں آپ کسی ایسے فرد سے پوچھئے جو کہیں گاؤں یا پہاڑوں کا رہنے والا ہو اور جس نے کبھی کہیں بڑے درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ وقت گزارا ہو۔ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اس جنت میں کتنے کتنے بڑے درخت ہیں اور کیسی گھنی اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں ہے، اور نہ جانے انہی درختوں پر کہیں پرندوں کے گھونسلوں کے مانند جنتیوں کے محل بھی ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ جنت کی زندگی ایسی فارغ البالی کی زندگی ہے کہ جس میں نہ تو کسی قسم کی محنت و مشقت و تھکاوٹ ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی رنج و تکلیف، اور نہ ہی بڑھاپا و بیماری،
غرض ایسی کوئی چیز نہیں جو انسان کی پرسکون زندگی میں کوئی خلل ڈالے، یا کسی چیز کے حصول کے لیے مشقت اٹھانی پڑے، یا کسی نعمت کے چھن ہی جانے کا کوئی ڈر ہو۔ اور جنتی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے کہ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی بھی نہیں مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم عیش و آرام میں رہو گے، کبھی بھی رنج و تکلیف کا شکار نہیں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، اسے کوئی رنج و تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کا شباب فنا ہوگا۔ نعمتوں بھری اس جنت کی وسعت کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ محض ہماری معلوم کائنات میں ہی کتنا زیادہ مادہ ہے، اور یہ سب کس کا ہے؟ تنہا ایک ہی سورج میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ سورج محض ایک سیارہ ہے اور اس سے بہت بہت زیادہ بڑے ستارے موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی ایک اندازے کے مطابق 200 بلین سے 400 بلین تک ستارے ہیں۔ ہماری کہکشاں کے قریب ترین کہکشاں 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ایک نوری سال 6 کھرب میل کا فاصلہ ہے، اور ایسی کہکشاں بھی ہیں جن کی روشنی کو ہماری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے اربوں نوری سال درکار ہیں۔ یہ کہکشائیں کوئی 100 یا 1000 نہیں بلکہ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اربوں کی تعداد میں ہیں۔ اربوں کہکشائیں، ان میں اربوں کھربوں ستارے اور نہ جانے کتنے ہی ستارے ایک ایک نظام شمسی ہیں، جن کے گرد چکر لگاتے ستارے اور ستاروں کے گرد گھومتے چاند۔ سوچئے یہ سارے فاصلے اور خزانے کس کے ہیں، اور کتنا ہی میٹیریل ہے اللہ کے ان خزانوں میں۔ اور اس پر بھی غور کیجئے کہ ہماری زمین بھی تو اسی میٹیریل کے ٹھنڈا کیے جانے سے ہماری زندگی کے لیے سازگار بنائی گئی ہے۔ کیا وہ قادر مطلق جس نے زمین کو ہمارے لیے گھروندہ بنا دیا اور جو ان کہکشاؤں میں موجود اس سارے مادے یا میٹیریل کا مالک ہے، وہ انہی کو زمین کی طرح ہماری زندگی کے لیے سازگار جنت میں نہیں بدل سکتا؟ یا کیا اس کے پاس صرف یہی ذخائر ہیں؟ یہ مادہ تو اس نے اپنی نشانیوں کے طور پر ہمارے ارد گرد پھیلا دیا ہے، وگرنہ اس کے خزانے تو بے حد و بے حساب ہیں، جنہیں خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوچئے جس نے یہ زمین پیدا کر کے اس پر ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، وہ اس جیسی یا اس سے بہت بہتر پیدا نہیں کر سکتا؟ جس نے کھربوں ستارے پیدا فرمائے ہیں، وہ کھربوں زمینیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ وہ تو زمین و آسمان سی وسعت والی جنت کو پیدا فرما چکا ہے، جس کے ایک درجے سے دوسرا درجہ ایسا بلند ہے کہ جیسے ہمارے مقابلے میں وہ ستارے ہیں جنہیں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں۔ اور اسی عظیم و شان سلطنت کو پانے کے لیے ہمیں قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، جو وسعت و کشادگی میں زمین و آسمان جیسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اوندھے منہ دوزخ سے نکلے گا، پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ بس وہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کا یہ خیال ہوگا کہ یہ تو بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا کر جنت میں داخل ہو جا۔ پھر وہ اس کی طرف آئے گا تو اسے یہی خیال گزرے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، پس وہ جا کر پھر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ تیسری بار فرمائے گا کہ جا کر جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے تو وہاں دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اسے یقین نہ آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید اس سے مذاق کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ اے خدا، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں کہ پھر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ راوی یہ بتاتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص اہل جنت میں سب سے کم رتبے والا ہوگا۔ اب تک ہم نے جنت کے باغات، چھاؤں، نہروں، چشموں اور قیام گاہوں، موسم اور وسعت کے بارے میں کچھ آیات اور احادیث مبارکہ کو سنا ہے۔ اب چلیے کھانے پینے کی کچھ اور نعمتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں صاف شفاف پانی، دودھ، شہد اور قسم قسم کی شراب کی نہریں اور دریا بہتے ہیں اور چشمے پھوٹتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جنت کی شراب دنیا کی شراب سے کس قدر مختلف ہے۔ اس بات کی وضاحت اتنی ضروری تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی خصوصیت کا تذکرہ فرمایا تاکہ ان کج فہم لوگوں کی غلط فہمی دور کر دی جائے جو چھانٹے ہوئے بہترین انسانوں کے پاکیزہ معاشرے یعنی جنت کو دنیا کے کسی شراب خانے کی مانند سمجھتے ہیں، جہاں کچھ شراب پی کر جھوم رہے ہیں اور غلغپاڑا مچا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ شراب پھلوں کو گلا سڑا کر اور قدموں تلے روند کر کشیدگی اور بدبودار اور سڑاند والی شراب نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت سے نہروں اور چشموں کی شکل میں جاری ہے اور ایسی صاف ستھری اور نفیس کہ چمکتی ہے، اور یہ حسین نہریں جنتیوں کی قیام گاہوں اور جنت کے باغوں کے نیچے بہتی ہیں، جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا۔ دوسری بات یہ کہ جنت کی شراب صحت و عقل کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی کہ اس سے آدمی کی صحت خراب ہو یا سر چڑھ جائے اور اس سے سر درد لاحق ہو جائے، یا پھر آدمی بہک جائے، ہوش گوش سے بیگانہ ہو جائے، اپنے گھر والوں کو پہچاننے سے بھی قاصر ہو جائے، اول فول بکنے لگے۔ جنت کی شراب میں ان میں کوئی بھی خرابی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ شراب کی لذت کے لیے یہ سارے نقصانات برداشت کرتے ہیں، جنت کی شراب میں ان میں سے کوئی بھی نقصان اور قباحت تو نہیں ہوگی، لیکن لذت و سرور میں دنیا کی شراب اور جنت کی شراب میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ اب دوستو ایک نظر جنتیوں کے لباس پر بھی ڈال لیجئے، کیونکہ کھانے پینے کے بعد اہم ترین ضرورت لباس ہی ہے۔ جنت میں لباس اور دیگر پہننے کی چیزیں بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہیں۔ دنیا میں اللہ کی اس نعمت کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے کپڑوں کے علاوہ ہمارے سر، ابروؤں، پلکوں وغیرہ کے وہ بال ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جن لوگوں سے یہ لباس چھن جاتا ہے، اس نعمت کی قدر انہی سے پوچھیے۔ اس طرف بھی نگاہ جائے کہ اسی دنیا میں رنگ برنگے پرندوں، درختوں اور پھولوں کو کیسا حسین لباس رب نے پہنایا ہے۔ جنت تو نعمتوں بھری بہت بڑی سلطنت ہے، جس کو پانے والا ہر جنتی ایسی بہترین زندگی گزارے گا کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جنتی لوگ ریشم اور اطلس و دیبا کے لباس پہنیں گے اور انہیں سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ہیرے موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم اور سونا پہن لیا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ جو لباس اور پہننے کی چیزیں جنتی استعمال کریں گے، اس کا قرآنی تذکرہ سن کر چشم تصور میں لانے کی کوشش کیجیے کہ جو چیزیں ان کو اللہ کی طرف سے انعام میں پہننے کو ملیں گی وہ کیسی ہی شاندار ہوں گی۔ سورہ حج میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ جنتیوں کے دلوں میں اگر کسی کے خلاف بغض و عداوت اور نفرت و دشمنی ہوگی بھی تو اس کو مٹا دیا جائے گا۔ جنت کے کسی بھی باشندے سے کسی دوسرے کو برائی، خطرے اور دشمنی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، اور جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو بےہودگی، جھگڑے، جھوٹ، گالی، لغویات، لعن طعن، بہتان، غیبت، چغلی، تمسخر، طنز، بدتمیزی، بدزبانی یا پھر گناہ کے کسی زمرے میں آتی ہو۔ یہ دنیاوی زندگی کی بہت بڑی تکالیف میں سے ہیں جن سے انسان کو جنت میں مکمل نجات مل جائے گی۔ آپ خود غور فرمائیے کہ جن مسائل کی وجہ سے دشمنیاں، نفرتیں اور فساد وجود میں آتے ہیں، جب وہ مسائل جنت میں ہوں گے ہی نہیں
تو نفرت و عداوت کیوں آئے گی؟ جب ہر ایک اپنی جنت میں بادشاہ کی طرح رہے گا، جسے کبھی کوئی رنج و تکلیف نہ پہنچے گی، جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اور جو کچھ اس کے خدا نے اس کو دیا ہوگا وہ اس پر راضی اور مطمئن ہوگا، جسے کسی بھی نعمت کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہ ہوگا، تو پھر کسی دوسرے سے نفرت اور دشمنی کا کیا سوال؟ جب کسی دوسرے کی احتیاج ہی نہیں ہوگی تو برائی کیسی؟ ویسے بھی اہل جنت وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اہل خیر تھے اور جن سے بہت برے حالات میں بھی اچھائی ہی کی توقع کی جاتی تھی، جو اللہ کو دیکھے بنا اس کو راضی کرنے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی ضروریات پوری کرتے تھے اور دوسروں کو سکھ پہنچاتے تھے۔ ان سے کوئی کیوں کر یہ توقع کرے گا کہ وہ اللہ سے ملاقات کے بعد اس کی جنت میں رہتے ہوئے فساد کریں اور جنت جیسی نعمت عظیم پانے کے بعد بے خدا کلام، جھوٹ یا گناہ کی کوئی بات کریں؟ یوں بھی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو برائی بھی جس جنتی میں تھی وہ جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اسے دور کر دی جائے گی، اور اگر کسی جنتی کو کسی شخص کے ساتھ دشمنی تھی بھی تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی کار فرمائی سے ہی دلوں کو برائیوں، بے خودگیوں، نفرتوں اور عداوتوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ وہاں ان کی صدائیں سلامتی کی ہوں گی اور ان کی زبانیں اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے درمیان کوئی مخالفت نہیں ہوگی، نہ ان میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہوگا، سب کے دل باہمی الفت و محبت کے باعث مل کر گویا ایک دل ہو گئے ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ یہ سلامتی اور امن و عافیت والا وہ پاکیزہ معاشرہ ہے جہاں کسی بھی نوعیت کے دکھ، رنج و غم یا تکلیف نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ اسی نعمت کدے کا نام جنت ہے اور اسی کی طرف ہمارا مہربان رب ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ آئیں اب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی التجا کرتے ہیں۔ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمانا، اور ہم سب آگ کے عذاب سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایمان پر موت دینا اور قبر حشر کی زندگی آسان فرما دینا، آمین۔ دوستو، یہاں اب یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کا شب معراج یا واقعہ معراج سے کیا تعلق ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سال تھے، یہ سخت آزمائش کا دور تھا۔ 10 طویل سال، لیکن مدینہ میں ہجرت سے پہلے جہاں بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفر پر لے جاتے ہیں جہاں زمان و مکان، وقت، زمانے کی زنجیریں توڑ کر وہ مناظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں جن کا تعلق قیامت سے ہے، اور آسمانوں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 سوالوں کا جواب دیتے ہیں جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یاجوج ماجوج کے بارے میں، دوسرا وہ شخص جو مشرق اور مغرب کے درمیان سفر کرتا ہے، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پر جان لیجئے کہ معراج کے 2 حصے بیان ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراف جبکہ دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراف مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ اس دور میں جب آمد و رفت کے موجودہ جدید برق رفتار ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، تیز دوڑتے گھوڑوں پر عموماً مکہ میں موجود مسجد الحرام اور فلسطین کے شہر القدس تک کا فاصلہ جو 40 روز کی مسافت بیان ہوتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فاصلہ پلک جھپکنے میں طے ہو گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بیان لفظ سبحان سے کیا، جو کہ ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کسی عظیم و شان واقعے کا ذکر ہو، جبکہ لفظ معراج کا مفہوم اوپر چڑھنے کا آلہ یا سیڑھی ہے، چونکہ مسجد اقصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں تک کا سفر اس طرح طے کروایا گیا، جس کے بارے میں حدیث میں یوں ارشاد ہوا کہ مجھے آسمانوں پر چڑھایا گیا۔ اس کا کچھ ذکر سورہ نجم میں بیان ہوا ہے اور دیگر تفصیلات احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ یقیناً 40 روز کا سفر رات کے ایک بہت ہی مختصر حصے میں کر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح رات کے پھر اسی حصے میں آسمانوں کی بھی سیر کر لینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا واقعہ ہے۔
لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی کشف یا روحانی مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ اس قسم کا ایک واقعہ جسے معجزہ کہتے ہیں، یعنی عاجز کر دینے والا واقعہ، یعنی کوئی انسان اپنے طور پر اس پر قادر نہیں، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا۔ کچھ حضرات اسے خواب کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ عالم بیداری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الواقع اپنی روح اور بدن سمیت پہلے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس طرح کے معنی ہیں روح بدن سمیت لے جانے کے، نہ کہ خواب یا روحانی سیر کے۔ اور پھر جب اس واقعے کی شہرت ہوئی تو کفار نے وہ سوالات کھڑے کر دیے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حجر یا حتیم میں کھڑا ہو گیا، پس اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے لا کھڑا کیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر انہیں بیان کرتا رہا۔ جبکہ مسند احمد میں یہاں روایت کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں سخت پریشان تھے کہ لوگ اس واقعے پر یقین نہ کریں گے اور مذاق اڑائیں گے۔ ابو جہل وہاں سے گزرا اور پوچھا کہ کوئی خاص بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، آج رات مجھے سیر کروائی گئی ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس تک۔ ابو جہل نے عربوں کے طریقے کے مطابق آواز لگائی تو لوگ مجلسوں سے اٹھ کر وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ابو جہل بولا اب بیان کریں سب کے سامنے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ دوبارہ بیان کیا تو لوگ تالیاں پیٹنے لگے اور کچھ نے تعجب سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ لیکن کچھ لوگ بہت کم تعداد میں ایسے تھے جنہوں نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر تجارت یا کسی اور معاملے کی وجہ سے کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں کچھ اس جگہ کا بیان کریں گے، بیت المقدس کا، کہ وہ کیسی جگہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو اس طرح پیش کر دیا گیا کہ وہ تمام باتیں، تمام خوبیاں، تمام نشانیاں اس کی بیان کرتے گئے، اور لوگوں نے بات سن کے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو سب کچھ سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرایا گیا جو کہ سفید چمک رکھتا ایک جانور تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار کروایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام انہیں ساتھ لے کے پہلے آسمان تک پہنچ گئے۔ وہاں دروازہ بند تھا۔ صحیح بخاری سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت ہے کہ آسمان کے بند دروازے کی دوسری جانب سے پوچھا گیا کہ کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو پھر دربان نے خوش آمدید کہتے ہوئے دروازہ کھولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان پر قدم رکھتے ہی سامنے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہی مکالمہ پھر وہاں کے دربان سے ہوا، اور دروازہ کھلنے پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا خوش آمدید۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے سلام کہہ کے آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رو پڑے اور کہا کہ میں اسی لیے رویا کہ یہ لڑکا جو میرے بعد نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کے لوگ مجھ سے زیادہ جنت میں جائیں گے، میری امت سے زیادہ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ساتویں آسمان تک پہنچے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی جانب لے جایا گیا، جہاں دو نہریں بہہ رہی تھیں اور جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان میں سے دو باطن والی نہریں ہیں، وہ جنت کی ہیں، اور جو نہریں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں وہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا، جہاں 3 برتن لائے گئے، ایک برتن شراب کا، دوسرے میں دودھ اور تیسرا شہد کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا امتحان لے چکا ہوں، اس لیے دوبارہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ اللہ کے نبی پھر حاضر ہوئے، تخفیف کا سوال ہوا۔ بار بار اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کے لیے کہا اور پھر اللہ کی جانب سے 5 نمازوں کا کہا گیا۔ 5 نمازیں فرض ہوئی اور اللہ نے ثواب کا 50 نمازوں کا ہی فرمایا۔ اب دوستو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ واقعہ معراج کب پیش آیا، تو یاد رکھیں اس پہ اختلاف ہے، لیکن زیادہ مشہور رجب کی 27ویں شب ہے اور یہ ہجرت سے چند غالباً 2 یا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ گویا یہ عہد رسالت کا بہترین دور یعنی شروع کا دور ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ابھی سوئے نہیں تھے، اور یہ بھی کہ آپ براق پر ہی سوار ہو کر پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور وہاں اس جانور کو اس گھونٹی سے باندھ دیا جس میں دوسرے انبیاء اس سے پہلے اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھا واقعہ معراج۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دوستو قیامت کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں، جنت جہنم اور آخرت کے حوالے سے بتایا۔ امید ہے کہ دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔